خواتین کے ایک معروف سرکاری کالج میں انگلش کا پیریڈ تھا۔ ایک طالبہ زور زور سے رونے لگی۔ ٹیچر نے پڑھانا چھوڑا، بھاگم بھاگ اس کے پاس جا پہنچی۔ بڑی نرمی سے دریافت کیا، کیا بات ہے بیٹی، کیوں رو رہی ہو؟ اس نے سسکیاں لے کر جواب دیا، میرے فیس کے پیسے چوری ہو گئے ہیں، بیگ میں رکھے تھے، کسی نے نکال لیے ہیں۔ ٹیچر نے ایک لڑکی کو اشارہ کرتے ہوئے کہا، کمرے کے دروازے بند کر دو، کوئی باہر نہ جائے۔ سب کی تلاشی ہوئی۔ ٹیچر نے سامنے کی 3 رو سے طالبات کی خود تلاشی لی اور پھر انہیں پوری کلاس کی طالبات کی جیبیں چیک کرنے اور بیگوں کی تلاشی کی ہدایت کر دی۔ کچھ دیر بعد 2 لڑکیوں کی تکرار سے اچانک کلاس ایک بار پھر شور سے گونج اٹھی۔ ٹیچر اپنی کرسی سے اٹھتے ہوئے بولی، کیا بات ہے؟ مس تلاشی لینے والی طلبہ بولی، کوثر اپنے بیگ کی تلاشی نہیں لینے دے رہی۔ ٹیچر وہیں سے بولی، پیسے پھر اسی نے چرائے ہوں گے۔ کوثر تڑپ کر بولی، نہیں مس، میں چور نہیں ہوں۔ چور نہیں ہو تو پھر بیگ کی تلاشی لینے دو۔ نہیں۔ کوثر نے کتابوں کے بیگ کو سختی سے اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا۔ نہیں، میں تلاشی نہیں دوں گی۔ ٹیچر آگے بڑھی۔ اس نے کوثر سے بیگ چھیننے کی کوشش کی لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکی۔ اسے غصہ آ گیا۔ ٹیچر نے کوثر کے منہ پر تھپڑ دے مارا، وہ زور زور سے رونے لگی۔ ٹیچر پھر آگے بڑھی۔ ابھی اس نے طلبہ کو مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ ایک بارعب آواز گونجی، رک جاؤ۔ ٹیچر نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ پرنسپل تھی۔ نہ جانے کب کسی نے انہیں خبر کر دی تھی۔ انہوں نے طالبہ اور ٹیچر کو اپنے دفتر میں آنے کی ہدایت کی اور واپس لوٹ گئی۔ ٹیچر نے تمام ماجرا کہہ سنایا۔ پرنسپل نے پوچھا، کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے طالبہ سے بڑی نرمی سے پوچھا، تم نے پیسے چرائے؟ نہیں۔ کوثر کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ بالفرض مان بھی لیا جائے، پرنسپل متانت سے بولی، جب تمام طالبات اپنی اپنی تلاشی دے رہی تھیں تم نے انکار کیوں کیا؟ کوثر خاموشی سے میڈم کو تکنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے 2 موٹے موٹے آنسو نکل کر اس کے چہرے پر پھیل گئے۔ ٹیچر نے کچھ کہنا چاہا، جہاندیدہ پرنسپل نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ پرنسپل کا دل طالبہ کا چہرہ دیکھ کر اسے چور ماننے پر آمادہ نہ تھا۔ پھر اس نے تلاشی دینے کی بجائے تماشا بنانا گوارا کیوں کیا؟ اس میں کیا راز ہے؟ وہ سوچنے لگی اور پھر کچھ سوچ کر ٹیچر کو کلاس میں جانے کا کہہ دیا۔ پرنسپل نے بڑی محنت سے کوثر کو اپنے سامنے والی نشست پر بٹھا کر پھر استغفار کیا۔ اس نے خاموشی سے اپنا بیگ ان کے حوالے کر دیا۔ پرنسپل نے اشتیاق تجسس اور دھڑکتے دل کے ساتھ بیگ کھولا۔ یہ کام کے ساتھ ایک کالے رنگ کا پھولا پچکا ہوا شاپر بیگ سے باہر نکال آیا۔ طالبہ کو یوں لگے جیسے اس کا دل سینے سے باہر نکل آیا ہو۔ کوثر کی ہچکیاں بند گئیں۔ پرنسپل نے شاپر کھولا۔ اس میں ٹکڑے نان، کچھ کباب اور دہی کی چٹنی میں ڈوبی چکن کی بوٹیاں۔ سارا معاملہ پرنسپل کی سمجھ میں آ گیا۔ وہ کانپتے وجود کے ساتھ اٹھی، روتی ہوئی کوثر کو گلے لگا کر خود بھی رونے لگی۔ کوثر نے بتایا، میرا کوئی بڑا بھائی نہیں، چھوٹے دیگر 3 بہن بھائی اور والد صاحب ہیں۔ ریٹائرمنٹ سے پہلے ہی بیمار رہنے لگے تھے، گھر میں کوئی اور کفیل نہیں ہے، پینشن سے گزارا نہیں ہوتا، بھوک سے مجبور ہو کر ایک دن رات کا فاقہ تھا، ناشتے میں کچھ نہ تھا، کالج جانے لگی تو بھوک اور نکات سے چلنا مشکل ہو گیا۔ میں ایک ٹکا کباب کی دکان کے آگے سے گزری تو کچرے میں کچھ نان کے ٹکڑے اور کھانا اور چکن پڑا دیکھا تو بے اختیار اٹھا کر کھا لیا۔ قریبی نل سے پانی پی کر خدا کا شکر ادا کیا۔ پھر ایسا کئی مرتبہ ہوا۔ ایک دن میں دکان کے تھرے پر بیٹھی پیٹ کا دوزخ بھر رہی تھی کہ دکان کا مالک آ گیا۔ اس نے مجھے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ ندیدوں کی طرح نان اور کباب کے ٹکڑے کھاتا دیکھ کر پہلے وہ پریشان ہوا، پھر ساری بات اس کی سمجھ میں آ گئی۔ وہ ایک نیک اور ہمدرد انسان ثابت ہوا۔ میں نے اسے اپنے حالات سچ سچ بتا دیے۔ اسے بہت ترس آیا۔ اب وہ کبھی کبھی میرے گھر کھانا بھی بھیج دیتا ہے اور گاہکوں کا بچا ہوا کھانا، برگر وغیرہ روزانہ شاپر میں ڈال اپنی دکان کے باہر ایک مخصوص جگہ پر رکھ دیتا ہے، جو میں کالج آتے ہوئے اٹھا کر کتابوں کے بیگ میں رکھ لیتی ہوں اور جاتے ہوئے گھر لے جاتی ہوں۔ میرے امی ابو کو علم ہے، میں نے کئی مرتبہ دیکھا ہے، لوگوں کا بچہ کچا کھانا کھاتے وقت ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں۔ بہن بھائی چھوٹے ہیں، انہیں کچھ علم نہیں، وہ تو ایک دوسرے سے چھین کر بھی کھا جاتے ہیں۔
خدارہ اپنے ارد گرد ایسے سفید پوش لوگوں کا خیال رکھیں یہ اپنی عزت کو غربت پر ترجیح دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی عزت کا خیال رکھیں، اللہ آپ کی عزت کا خیال رکھے گا۔ آج کل وائرس کی وجہ سے آس پاس دیکھیے کوئی شخص بھوکا نہ سوئے۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا سب سے بڑا صدقہ ہے اور صدقہ ہر بلا کو ٹال دیتا ہے۔ کوشش کریں کسی ایک ضرورت مند کو ایک ہفتے کا راشن اس طرح پہنچائیں کہ اس کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو۔ جزاک اللہ۔